भारत में चोपड़ा फैमिली बड़ी मशहूर है। ये पंजाबी, बड़े कद काठ वाले और निस्बतन सफ़ेद रंगत के हैं, इसलिए मुझे विनोद चोपड़ा का नाम दिया गया। इस फैमिली ने कारोबार, सनत और फिल्म इंडस्ट्री में खासा नाम कमाया है और ये सारे भारत में फैले हुए हैं। इसी तरह मेरे दीगर साथियों को भी मुख्तलिफ हिंदू नाम अलाट किए गए। आइंदा सतूर में मिशन के वाक़यात एक तसलसल के साथ आ रहे हैं। उससे पहले चंद सतूर में एक वजाहत पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। एक जासूस के लिए अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम अपने मिशन की तकमील है। भारत में हिंदू नाम के साथ दाखिल होकर मुझे खालिसतन हिंदू के रूप में अपना काम जारी रखना था और इसके लिए मुझे वो सब कुछ भी करना पड़ा जिसकी इस्लाम में मुआनियत है। इस दौरान मुझसे जो गैर शरई और गैर इस्लामी हरकत हुई उनके लिए मैं सिर्फ़ उस ज़ात के सामने जवाबदेह हूँ जो रहमान और रहीम है। इस दौरान हमें अपनी ट्रेनिंग रिहाइशगाह पर लाया गया। वहाँ एक बार फिर मिशन की ब्रीफिंग और एहतियाती तदाबीर दोहराई गई। सहपहर 3 बजे हमें 2 प्राइवेट कारों में लाहौर स्टेशन पहुँचाया गया। बसीरपुर बरास्ता कसूर के टिकट पहले ही से ख़रीदे गए थे। हम सब सेकंड क्लास के एक डब्बे में बिल्कुल अजनबी बनकर दाखिल हुए। हमारे 2 सीनियर्स भी हमारे हमरा थे। एक दूसरे से बातचीत की कतन मुआनत थी। रात तकरीबन 11:30 बजे हम बसीरपुर पहुँचे। वहाँ एक सेफ़ हाउस में हमारे खाने और सोने का इंतज़ाम था। सेफ़ हाउस के मुस्तकिल रिहायशी बिल्कुल खामोशी से हमारी मतलूबा अशिया हमें पहुँचा रहे थे। हमने जब भी कोई सवाल किया तो वह महज मुस्कुराकर खामोश हो जाते। दूसरी सुबह 9 बजे हमने बसीरपुर से कूच किया। 3 जीपों में हमारा काफ़िला रवाना हुआ। हमें ये नहीं बताया गया कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। सफ़र मुसलसल कभी नहर की पटड़ी पर और कभी कच्ची और टूटी फूटी सड़कों पर जारी रहा। ग़ुरूब आफ्ताब के करीब हम खैमों के एक पड़ाव में पहुँचे, जहाँ पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के जवानों ने हमारा खैर मकदम किया। वहाँ हमें हमारे सीनियर्स ने बताया कि हम बहावल नगर में मंडी सादिकगंज के करीब बॉर्डर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हैं। वहाँ 2 अजनबी देहातियों से हमें मिलाया गया। 10 रोज़ बाद दिल्ली में दिन के ठीक 11 बजे उनमें से एक ने मुझे मिलना था। मीटिंग प्लेस तफसीलन मुझे समझा दी गई थी। ये दोनों देहाती लाहौर के एक मारूफ स्मगलर के कारिंदे थे और हफ्ते में 2 बार इसी रास्ते से भारत जाते और पान, काजू और इलायची वगैरह लाते थे। पाकिस्तान की तरफ से उन्हें बॉर्डर से गुजरने और वापस आने की सहूलत दी गई थी, जिसके एवज़ वो पहले से गए हुए ग्रुप्स की डाक वगैरह भी लाते और ले जाते थे। ये 2 अजनबी महज हमारे ग्रुप के लिए वक़फ़ थे और उनको ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि हमें मक्ते मुकर्रा पर बॉर्डर क्रॉस कराएं और करीब तरीन भारतीय रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ तक पहुंचा दें। उन्हें पैसे दिए गए कि हमारे लिए हनुमानगढ़ से अजमेर शरीफ के टिकट ख़रीद कर हमें दें। उधर हमें अलहदगी में हनुमानगढ़ से बठिंडा के टिकट ख़रीदने का कहा गया कि मुखालिफ सिमत में जाने वाली गाड़ी में सवार हों, जो अजमेर शरीफ जाने वाली गाड़ी से 15-20 मिनट पहले ही आ जाती है। ये एहतियात दर एहतियात की तदाबीर हमारी हिफाजत के लिए की गई थी। हमसे घड़ियाँ भी ले ली गई थीं और सिर्फ़ एक घड़ी मुझे दी गई जो भारत में भी मुहैया थी और उस वक्त उसकी कीमत भारत में तकरीबन 300 रुपया थी। रात का खाना 8:30 बजे तक खा लिया गया। खाने के फ़ौरन बाद हमें एक स्याह लंबा अंडरवेयर और एक स्याह रंग की पूरे बाजुओं की बुनियाद दी गई। हमने बूट भी उतारे और कपड़ों के हमरा अपने बैगों में रख लिए। अब हमारे सीनियर्स हमारे साथ खुशखबरियाँ कर रहे थे, लेकिन साफ दिखाई देता था कि वो महज हमारी टेंशन दूर करने के लिए थी, वरना उनके चेहरों से भी परेशानी साफ आया थी। उन दिनों जंग के बाद पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर की हालत में थे। पासपोर्ट और वीज़ा नाम की कोई शय न थी। बॉर्डर पर दोनों अतराफ अफवाज का इज्तिमा था। ऐन मुमकिन था बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ही दुश्मन हमें गोलियों से उड़ा देता। हमें बताया गया था कि भारत ने बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी BRB नहर की तरह एक नहर बनाई हुई है जो खासी गहरी है। पाकिस्तान की तरफ वो डहलवान में है, जबकि भारत की तरफ वो बिल्कुल सीधी है। हमें वो नहर खड़े होकर बग़ैर आवाज़ पैदा किए तैरकर अबूर करनी थी। उसकी ट्रेनिंग भी हमें पहले खूब अच्छी तरह करवाई गई। ठीक 10 बजे हमें मुसलसल गोलियां चलने की आवाज़ें आईं। हमारी बॉर्डर फोर्स ने पड़ाव से दोनों तरफ तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर दुश्मन पर फायरिंग शुरू करके दुश्मन को जवाबी फायरिंग में मसरूफ़ कर दिया था। ये फायरिंग हमारे लिए ग्रीन सिग्नल थी। उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। उनके आखिरी अल्फाज कुछ इस तरह थे: विश यू गॉड्स हेल्प एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी जहनी हालत के बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन और मिशन की अहमियत दोनों यकसां थी। घर और फैमिली का ख्याल जहन से बिल्कुल निकल चुका था। हमें एक 30 बोर का रिवाल्वर और 100 गोलियां वाटरप्रूफ पैकेट में दी गई थी, जिन्हें हमने अपने बैगों में रख लिया। बैगों को नहर अबूर करने के दौरान सर पर बांधने के लिए रस्सियां भी दी गई थी। 10:15 बजे हमें बॉर्डर की जानब बढ़ने का हुक्म मिला और हम सबको खुदा हाफिज़ कहते हुए अपने गाइड के हमरा बॉर्डर की तरफ चल पड़े। ये तकरीबन 100 मीटर का इलाका पानी, सरकंडों और कीचड़ से भरा हुआ था। हमें कुछ पता न था कि हम भारत में कब दाखिल होंगे, क्योंकि सरहद का कोई निशान मौजूद न था। हम बस आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि गाइड ने कहा कि नहर आ गई है। हम एक एक करके नहर में उतर गए।
گولیاں دونوں طرف سے تڑاخ تڑاخ چل رہی تھیں۔ نہر کو ہم نے کھڑی پوزیشن میں تیر کر عبور کیا۔ بھارت کی طرف کا کنارہ پاکستان سے خاصا اونچا اور 90 درجے کا تھا۔ اس پر چڑھنے میں خاصی دقت ہوئی۔ اس کنارے پر پٹڑی بھی تھی جس پر BFC بھارت کی بارڈر سیکورٹی فورس گشت کر رہی تھی۔ ہمیں جلد از جلد اس پٹڑی کو عبور کر کے کھیتوں کی طرف دوڑنا تھا۔ احتیاطی تدابیر کے مطابق پٹڑی پر ہمیں الٹے قدموں چلنا تھا تاکہ اگر کوئی ہمارے قدم کے نشانات دیکھے تو یہ سمجھے کہ کچھ لوگ بھارت سے پاکستان کی طرف گئے ہیں۔ پٹڑی سے الٹے قدموں گزر کر ہم کھیتوں کی طرف بھاگے۔ کھیتوں کی منڈیروں پر ہم تیز بھاگتے گئے۔ وہاں بھی کھیتوں میں ڈیرے بنے ہوئے تھے۔ ہم ان ڈیروں سے حتی الوسع دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں کئی بار ایک کھیت عبور کر کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب جانا پڑتا کیونکہ ڈیروں پر پالتو کتے ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم نے صرف ایک جگہ 10 منٹ آرام کر کے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہنومان گڑھ اسٹیشن سے تقریباً آدھا کلومیٹر پہلے ایک نہر آئی۔ ہم نہر میں کود پڑے، اچھی طرح سے نہائے اور جسم کی آلودگی دور کی۔ انڈر ویئر اور بنیان سے جان چھڑائی اور سویلین لباس پہن لیے۔ گائیڈ نے ہمارے لیے ٹکٹ لینے جانا تھا لیکن میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ پیسے تم رکھ لو اور اندھیرے ہی میں واپس چلے جاؤ اور اس گاؤں میں پہنچو جہاں تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس دوران میں نے اپنا ریوالور لوڈ کر لیا تھا۔ وہ دونوں اسی وقت واپس روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کو ان کے پیچھے بھیجا کہ وہ واقعی واپس جا رہے ہیں یا کہیں رستے میں چھپ گئے ہیں۔ اسمگلر سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میں نے ساتھی کو بھی اپنا ریوالور لوڈ کرنے کو کہا کہ اگر یہ ذرا بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں تو فوراً گولی مار دینا۔ تقریباً 20 منٹ بعد میرا ساتھی واپس آیا اور بتایا کہ وہ اسی راستے پر بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ اسی اثناء میں دور سے گاڑی کی وسل کی آواز آئی اور ہم نے اسٹیشن کی راہ لی۔ یہ بٹھنڈا جانے والی گاڑی تھی۔ بالکل چھوٹا سا اسٹیشن تھا اور ابھی ہلکا ہلکا اجالا ہوا تھا۔ ہم 4 ساتھی اسٹیشن سے ذرا فاصلے سے پٹری کی دوسری جانب اور 5واں ساتھی ٹکٹ لینے اسٹیشن کی طرف چلا گیا۔ گاڑی غالباً 1 یا 2 منٹ وہاں رکی۔ ہمارے ساتھی نے ٹکٹ لے کر گاڑی کی دوسری طرف ہمیں اشارہ کیا اور ہم دوسری جانب گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ہمارا ساتھی دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ اس نے ہمیں ایک ایک کر کے ہمیں دروازے سے گزرتے ہوئے ٹکٹ تھمائے اور ہم 5 اجنبی بن کر ایک ہی ڈبے میں بیٹھ گئے۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد گنگا نگر آیا۔ یہ خاصا بڑا اسٹیشن ہے۔ ہم ایک ایک کر کے اترے، اسٹال سے پوریاں اور چائے کا ناشتہ کیا اور پھر 2 الگ الگ ڈبوں میں بیٹھ گئے۔ اب ہماری منزل بٹھنڈا جنکشن تھی جہاں سے ہم نے دہلی کے لیے گاڑی پکڑنی تھی۔ بٹھنڈا مغربی بھارت کا بہت بڑا جنکشن ہے۔ گاڑی بٹھنڈا پہنچی تو ہم اسٹیشن سے ایک ایک کر کے باہر آ گئے۔ اب ہم سرحد سے خاصی دور آ چکے تھے۔ بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ شہر چھوٹا سا تھا۔ ہم نے بازار سے شیونگ کا سامان وغیرہ خریدا اور سگریٹ لیے۔ وائرلیس سیٹ بھی خاصی پریشانی کا موجب بن رہا تھا۔ ایک ہی بیگ میں ذاتی سامان اور وائرلیس تھا۔ اسے سنبھالنے کے ذمہ دار کو ہر بار بیگ کھولتے وقت گھبراہٹ طاری ہوتی تھی، لہٰذا ہم نے ایک بیگ وائرلیس سیٹ رکھنے کے لیے خریدا اور دہلی تک کے سفر کے دوران اس بیگ کی نگرانی ہم سب نے بانٹ لی۔ شہر کے ایک ہوٹل سے ہم نے کھانا کھایا اور پھر اسٹیشن کی طرف پلٹ آئے۔ ویٹنگ روم میں ہم نے شیو بنائی، نہائے اور اپنا حلیہ درست کیا۔ میں نے ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ بجائے کسی ایکسپریس یا پنجاب میل کے ہم پیسنجر ٹرین میں دہلی تک کا سفر کریں گے تاکہ راستے میں مختلف اسٹیشنوں پر رکتے جہاں تک ممکن ہو وہاں کے حالات سے باخبر ہو سکیں۔ فاسٹ پیسنجر سہ پہر 3 بجے دہلی کے لیے چلتی تھی۔ ہم نے اپر کلاس کے ٹکٹ لیے۔ بٹھنڈا اسٹیشن پر ہم نے ایک ملٹری ٹرین دیکھی جو یقیناً بارڈر کی طرف جا رہی تھی۔ ہماری گاڑی پلیٹ فارم پر آ لگی اور ہم ایک ڈبے کا انتخاب کر کے اسی میں اکٹھے بیٹھ گئے۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ وائرلیس کا بیگ اوپر کی برتھ پر رکھا جائے گا اور جس کی ڈیوٹی ہو وہ اس پر سر رکھ کر خود کو سوتا ظاہر کرے گا۔ ہم نے بٹھنڈا سے براہ راست دہلی جانے سے پہلے جالندھر اور پھر دہلی جانے کو ترجیح دی۔ اس طرح ہمارے سفر کے دوران 3 بڑی بھارتی چھاؤنیاں تھیں، جالندھر، لدھیانہ اور امبالہ۔ ان چھاؤنیوں کے اسٹیشن پر کافی چہل پہل تھی۔ بٹھنڈا سے دہلی کے سفر کے دوران ہم نے 3 اور ملٹری اسپیشل دیکھی۔ ایک تو بٹھنڈا اسٹیشن پر کھڑی تھی، 2 اور ٹرینیں دیکھی جن پر فرانس کے بنے ہوئے AMX-13، روسی PT-76 ٹینک، چند توپیں اور ٹائیگر کیٹ میزائل کی بیڑیاں لدی ہوئی تھیں۔ ان ٹرینوں کو باقی سب ٹرینوں پر فوقیت دے کر تھرو کیا جاتا تھا۔ ان ٹرینوں کے پاکستانی سرحد کی طرف جانے سے بھارتی عزائم کا صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ اب مغربی پاکستان پر فوجی دباؤ بڑھا رہا ہے اور سابقہ مشرقی پاکستان سے فوجیں ہٹا کر مغربی پاکستان کی سرحد پر جمع کر رہا ہے۔ روسی ساختہ PT-76 ٹینک یعنی پانی میں تیرنے والے ٹینک ہیں۔ سیز فائر کے بعد ان مخصوص ٹینکوں کو پاکستانی بارڈر پر لانے سے بھارتی ارادے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ ایک ٹرین میں بھارتی فوجی سوار تھے۔ صرف آدھے دن میں ہم نے 4 فوجی ٹرینیں دیکھی تھی۔ میں نے ان ٹرینوں اور ان کے کارگو کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیا
تاکہ اپنی پہلی رپورٹ میں ان کا ذکر کر سکوں۔ رات کے تقریباً 9 بجے ٹرین شاہدرہ اسٹیشن پر رکی۔ دہلی میں بھی جمنا کے مغربی جانب شاہدرہ اسٹیشن ہے، بالکل لاہور والے شاہدرہ اسٹیشن کی طرح۔ ہم نے اس اسٹیشن پر گاڑی کو چھوڑا اور 2 ٹیکسیاں لے کر دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سبزی منڈی اسٹیشن کے قریب گھنٹہ گھر چوک میں ہم نے 2 معمولی ہوٹلوں میں قیام کیا۔ چونکہ بھارت میں شناختی کارڈ رائج نہیں ہے، اس لیے ان ہوٹلوں میں کمرے حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہاں ہم سب نے خود کو ایسے معمولی کاروباری کی حیثیت سے متعارف کرایا جو گرد و نواح کے چھوٹے شہروں سے خریداری کے لیے آئے تھے۔ ہماری بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن میں خاصی کمی آ چکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو 2 کی ٹولی میں دہلی میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی۔ ہوٹلوں میں ہم نے داخلے کے راستے کے علاوہ کسی ایمرجنسی میں دوسرے راستے بھی تلاش کیے۔ ہمارا قیام پہلی منزلوں پر تھا اور ایک منزل سے نیچے کودنا ہمارے لیے کوئی دشوار نہ تھا۔